دوستو، ذات یعنی جاتی کو دیکھ کر لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے بھید بھاؤ اور ظلم و ستم کی بات کی جا رہی ہو اور بھارت دیش کا نام نہ آئے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ بھارت دیش کے اتہاس میں ایک لمبے وقت تک لوگوں کو ان کی جاتی کے حساب سے اونچا یا پھر نیچا سمجھا جاتا رہا ہے۔ نہ صرف اونچا یا نیچا بلکہ اونچی جاتی کے لوگ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے نیچی جاتی کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کیا کرتے تھے، اور وقت وقت پر نیچی جاتی کے لوگوں کے اوپر طرح طرح کے قانون بھی لاگو کیے جاتے تھے، ایسے قانون کہ جو سننے میں ہی بہت زیادہ خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت دیش کے اتہاس میں اونچی جاتی کے لوگوں کی طرف سے نیچی جاتی کے لوگوں پر لاگو کیے گئے ایک ایسے قانون کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کوئی انسان ایسا قانون بنا بھی کیسے سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قانون کوئی اور قانون نہیں بلکہ وہی قانون تھا کہ جس کو آج کے دور میں اتہاس میں ہم سب لوگ ملا کرم ٹیکس کے نام سے جانتے ہیں، یعنی اگر انگلش میں کہیں تو اس کو بریسٹ ٹیکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیکس تھا کہ جو اونچی جاتی کی راجاؤں کی طرف سے نیچی جاتی کی عورتوں کے اوپر لگایا گیا تھا، یعنی نیچی جاتی کی عورتوں کو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے سینے کو کسی بھی کپڑے کے ذریعے سے ڈھکنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتی بھی تو اس کے بدلے میں ان عورتوں کو ٹیکس بھرنا ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنا خطرناک اور دماغ کو ہلا دینے والا یہ قانون کب، کہاں اور کیوں بنایا گیا تھا، اور آخر وہ کون انسان تھا کہ جس نے یہ قانون بنایا تھا؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی اس علاقے کی ہے کہ جہاں پر آج کے دور میں ہمارے دیش بھارت کی ایک اسٹیٹ یعنی کیرلا موجود ہے۔ آج سے لگ بھگ 250-300 سال پہلے یہیں پر ایک بڑی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس ریاست کو اتہاس میں تراوڑ کور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حکومت لگ بھگ 1729 سے لے کر 1949 تک قائم رہی تھی، اور اس کے پہلے راجا کا نام مارتھنڈ ورما ہوا کرتا تھا۔ اسی راجا کے دور میں ہی اس ریاست میں رہنے والے نچلی ذات کے لوگوں کے لیے طرح طرح کے قانون بنائے گئے تھے، لیکن ان سبھی قانونوں میں سے بھی جو قانون سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ عجیب تھا وہ تھا ملا کرم ٹیکس، یعنی جس کو ہم لوگ بریسٹ ٹیکس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس قانون کے تحت کیرلا اور کیرلا کے آس پاس کے علاقے میں رہنے والی سبھی نچلی ذات کی عورتوں کو کسی بھی کھلی جگہ پر یعنی بازار یا پھر سڑکوں پر کسی کپڑے کے ذریعے سے اپنا سینہ ڈھکنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر وہ عورتیں اپنا سینہ ڈھکنا چاہتی تو اس کے لیے ان لوگوں کو ٹیکس ادا کرنا ہوا کرتا تھا۔ اس کام کے لیے باقاعدہ اس ریاست میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا۔ اس ریاست کے اعلیٰ افسر ہر مہینے نچلی ذات کے لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے اور ان کے گھر پر جا کر ان کی عورتوں کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ ہر عورت کا ٹیکس اس کی ایج یعنی عمر اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر طے کیا جاتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لڑکی کی عمر اور اس کی پرسنالٹی بڑھتی تھی یہ ٹیکس بھی دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا تھا۔ اور دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس ریاست میں نچلی ذات کی عورتوں کے اوپر یہ خطرناک ٹیکس لگایا گیا تھا، ٹھیک اسی طرح نچلی ذات کے مردوں کے اوپر بھی ایک طرح کا ٹیکس لگا دیا گیا تھا، اور وہ ٹیکس یہ تھا کہ نچلی ذات کے لوگ اپنا سر نہیں ڈھک سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی نچلی ذات کا آدمی کہیں بازار یا پھر سڑکوں پر اپنا سر ڈھکا ہوا دکھ جاتا تھا تو اس کو بھی فوراً اپنا ٹیکس بھرنا ہوا کرتا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اگر اس ریاست میں رہنے والی کوئی بھی نچلی ذات کی عورت اپنے ریاست کے اس خطرناک اور گندے قانون کو ماننے سے انکار کیا کرتی تھی تو اس عورت کو نہ صرف پورے خاندان کے سامنے بے عزت کیا جاتا تھا بلکہ کبھی کبھی تو اس کو موت کی سزا بھی سنا دی جاتی تھی، جو یقیناً بہت زیادہ خطرناک تھی۔ اب اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر اس قانون کو بنایا کیوں گیا تھا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قانون کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ تاکہ نیچی اور اونچی ذات کے لوگوں کو بازاروں اور سڑکوں پر کھلے طور پر پہچانا جا سکے، یعنی دیکھنے والا انسان دور سے ہی دیکھ کر یہ پہچان سکے کہ ان میں سے کون اونچی ذات کا انسان ہے اور کون نیچی ذات کا انسان ہے۔
کیونکہ جہاں ایک طرف نیچی ذات کی عورتوں کو کھلی جگہ پر اپنا سینہ ڈھکنے کی اجازت نہیں تھی، تو وہیں دوسری طرف اونچی ذات کی عورتیں اپنا سینہ ہر جگہ ڈھکنے کے لیے آزاد تھیں، جس کی وجہ سے نیچی ذات کے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کیونکہ دوستو، یہ خطرناک قانون نیچی ذات کی عورتوں کے لیے ایک بھینکر عذاب تو تھا ہی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس سے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کوئی بھی اونچی ذات کا شیطان اور برا آدمی راستہ چلتے ہوئے نیچی ذات کی عورتوں کو چھیڑ دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ تو دور سے ہی پہچان لیا کرتا تھا کہ یہ کمزور لوگ ہیں اور چاہ کر بھی یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ دوستو، اس ریاست میں اسی طرح سے ہی سب کچھ ایک لمبے وقت تک چلتا رہا، لیکن پھر آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ جب جنم ہوا ایک ایسی لڑکی کا کہ جس نے اس ریاست کے سارے قانون کو ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اس لڑکی کو آج اتہاس میں ننگیلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی نچلی ذات کی عورت تھی کہ جو بغیر ٹیکس دیے کھلے طور پر ہی اپنے سینے کو ڈھکا کرتی تھی۔ جب دھیرے دھیرے اس بات کی خبر اس ریاست کے راجا تک پہنچی تو انہوں نے فوراً اس افسر کو خبردار کیا کہ جو اس طرح کے ٹیکس کو وصولا کرتا تھا۔ اس افسر نے فوراً ننگیلی کے پاس جا کر اس کو سارے لوگوں کے سامنے بڑی بری طرح سے بے عزت کیا اور اس کے بعد اس کو وارننگ دی کہ وہ اگلی بار سے اپنا ٹیکس ضرور ادا کرے۔ ننگیلی اپنی اس بری بے عزتی کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے وہ قدم اٹھایا کہ جس کی وجہ سے اس کا نام اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بریسٹ کو کاٹا اور اس کے بعد خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے کے بعد جب اس کی چتا کو جلایا جا رہا تھا تو اس کے شوہر نے بھی اس چتا میں کود کر اپنی جان دے دی اور اس طرح سے وہ دونوں کے دونوں ہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ لیکن ان دونوں کی یہ قربانی اس ریاست میں رہنے والے نچلی ذات کے لوگوں کے لیے ایک نیا موڑ لے کر آئی اور ننگیلی کی وجہ سے اب اس ریاست میں رہنے والی اور بھی عورتوں کے اندر اس قانون کے خلاف بغاوت کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی اور دھیرے دھیرے اب راجا کے اس قانون کے خلاف بہت زیادہ بغاوتیں تیز ہونے لگیں، جس کی وجہ سے 1803 میں راجا کو مجبوری میں یہ قانون واپس لینا پڑا۔ لیکن دوستو، 1803 میں یہ قانون صرف ان عورتوں کے اوپر سے ہٹایا گیا تھا کہ جو عورتیں اس قوم کی تھیں کہ جس قوم کی ننگیلی ہوا کرتی تھی، ورنہ دوسری نچلی قوموں پر یہ قانون ابھی بھی لاگو ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے دوسری نچلی قوموں نے بھی اپنی بغاوتیں تیز کر دیں اور آخرکار 1859 آتے آتے کہ جب ہمارے دیش بھارت پر پوری طرح سے انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، تب یہ قانون ان عورتوں کے اوپر سے بھی ہٹا دیا گیا۔ لیکن اگر بات کریں اس قانون کے اثر کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا اثر تو 1924 تک باقی رہا تھا، یعنی 1924 ہی وہ سال تھا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پر اس طرح کا کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، ورنہ اس سے پہلے بھی جگہ جگہ پر یہ خبریں آتی تھیں کہ کچھ علاقوں میں عورتوں سے اس طرح کا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ دوستو، ننگیلی نام کی اس عورت کو ہماری اس دنیا سے گزرے ہوئے بھلے ہی ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی کیرلا کے بہت سارے علاقوں میں اسے ایک دیوی کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ کئی جگہ پر آپ ننگیلی نام کی اس عورت کے مندروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس اتہاسک عورت پر نہ صرف وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اب ڈیجیٹل دور میں موویز بھی بنائی گئی ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔